کہتے ہیں آپ کی ساری دلیلیں مان لی، آپ کی ساری دلیلیں مان لی، بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر سفیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک بادشاہ سلامت اپنی رعایا میں سے کسی کے پاس ان کے پاس آ جائے، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض ہے، اور اگر کہیں مانگ میرے مانگ کیا مانگتا ہے، میں بادشاہ وقت ہوں، میں حکمران، آپ جو مانگے گا مجھے دے دوں گا، مانگ، تو کیا کرنا چاہیے؟ جلدی سے درخواست دے دینی چاہیے نا جی، یا اسے کہنا چاہیے کہ نہیں جی آپ واپس دلی جائیں، میں بمبئی کے منسٹر کو لے کر وہاں آؤں گا اور پھر وہاں پرائم منسٹر کو بھی ساتھ لوں گا اور پھر آپ کے پاس آ کر آپ سے اس درخواست پہ سائن کرواؤں گا، یہی کرنا چاہیے؟ تو کہا چھوڑ منسٹر پرائم منسٹر کو، میں بادشاہ تیرے سامنے ہوں، کیا مانگتا ہے مانگ، ابھی سائن کر دیتا ہوں۔ عقل مند کو فوراً درخواست دینی چاہیے، اور بیوقوف ان واسطوں کے چکروں میں پڑے گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے۔ ہم نے بھی آپ کو حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی اعلیٰ مثال، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے ہر رات کے آخری حصے میں، جیسے اس کی شان کو لائق ہے ویسا نزول، اور پھر کہتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی شفا کا طالب؟ ہم سارے اس وقت کیا ہوتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرما چکا ہے، آوازیں لگ رہی ہیں، مانگو کیا مانگنا ہے، سارے سو رہے، صبح آنکھیں بنتے اٹھتے، ساڑھی سنتا نہیں، یہاں دی بوڑھتا نہیں، یہاں دے کے چلیے۔ ارے اللہ کو سنتا ہے، وہ تک آوازیں پڑ رہی، مانگ، تو سو رہا ہے، صبح اٹھ کے اللہ پر جھوٹ مارتا ہے کہ اللہ سنتا نہیں ہے، ساڑھی یہاں دے کے یہاں نہیں ہو دے کے۔ لہٰذا یہ واسطے وسیلے نہ اس کی قرآن نے تعلیم دی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر اس کی تعلیم۔ میرا ایک پڑوسی ہے، وہ اہل شرک میں سے ہے، میں نے اسے بار بار منع کیا، وہ نہیں مانتا، تو کیا اب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا معاملہ ہوگا؟ نہیں، جب آپ اس پر حجت پوری کر دو تو انشاءاللہ آپ کا معاملہ نہیں ہوگا۔ آپ نے بھی نیت کے الفاظ سنائے، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں جی، یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ نیت کے الفاظ میں انڈیا پاکستان ہے۔ نیت کے یہ الفاظ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ رسول اللہ کی تعلیم میں، یہ میڈ ان انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ وہاں سے آئے ہیں۔ دلیل اس کی، افغانی کس زبان میں نماز پڑھتے ہیں؟ بولو، نماز عربی میں۔ انڈیا والے، پاکستان والے، بندو بھائی سب عربی میں پڑھ رہے، سب عربی میں پڑھ رہے۔ انڈیا والے اپنی زبان میں نیت کرتے ہیں، پٹھان پشتو میں نیت کرتا ہے، پنجابی میں نیت کرتا ہے، بنگالی میں نیت کرتا ہے۔ جس طرح سب نماز اپنی اپنی زبان میں نہیں پڑھتے، عربی میں پڑھتے ہیں، اگر یہ نیت بھی اللہ کے نبی نے یہ الفاظ سکھائے ہوتے تو کس زبان میں سکھائے ہوتے؟ عربی میں۔ ہر بندہ اپنی زبان میں پڑھ رہا ہے، سمجھ جاؤ یہ بعد میں بیلڈنگ ہو کے ٹوچ لگا ہے، شروع سے ساتھ نہیں ہے۔ نیت کہتے کس کو ہے؟ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ ایک دو مثال دے کے بات سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ آپ کمرے میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے، کتاب پڑھ رہے، آواز آئی حی علی الصلاۃ، آپ نے کتاب چھوڑ دی، مسواک نکالی، مسواک کی، وضو کیا، گھر سے نکلے، کتاب پڑھنا کیوں چھوڑی؟ نماز کی نیت۔ مسواک کیوں کی؟ نماز کی نیت۔ وضو کیوں کی؟ نماز کی نیت۔ کمرے سے کیوں نکلے؟ نماز کی نیت۔ بکالے پہ نہیں گئے، حمام میں نہیں گئے، بازار میں نہیں گئے، مسجد میں کیوں گئے؟ نماز کی نیت۔ یہ ساری نیت ہے، اور اس نیت سے جب بندہ چلتا ہے ہر قدم پہ اس کو نیکی ملتی ہے، اس کا گناہ معاف ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے وہ ایسے ہے جیسے وہ احرام باندھ کر حج کے لیے نکلا ہے۔ یہ نیت ہے۔ یہ سارا کچھ کر کے مسجد میں آ کر امام صاحب کے پیچھے کھڑا کرتا ہے، نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز چار رکعت پیچھے امام کے منہ میں رکھا بنتا لگے اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ یہ جو کچھ اب تو کر کے یہ سب ڈرامہ تھا، تم نے نیت حل کی ہے؟ اچھا دوسری مثال سوچیے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کی بیگم محترمہ آپ سے کہتی ہیں، والدہ صاحبہ کہتی ہیں بیٹا آؤ روٹی کھا لو۔ آپ کتاب پڑھ رہے تھے، آپ نے کتاب پڑھنا چھوڑی، آپ اٹھے، آپ نے ہاتھ دھوئے، چل کر دسترخوان پر بیٹھے، کھانا لگا ہوا ہے سفرے پر، آپ نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا۔ انما الاعمال بالنیات، نیت تو ہر مسئلے میں ہے نا، ہر عمل سے پہلے نیت ہے۔ تو کیا خیال ہے، کبھی کسی عقل مند نے غور کرنا میری باتوں پہ، کبھی کسی عقل مند نے نیت کی کھانا کھانے سے پہلے
میں نیت کرتا ہوں روٹی کھانے کی، 2 روٹیاں کھاؤں گا، 1 پلیٹ سالن کھاؤں گا، 1 گلاس پانی پیوں گا، دائیں ہاتھ سے کھاؤں گا، منہ کے راستے کھاؤں گا، پیٹ کے واسطے کھاؤں گا، سامنے امی ہے، ادھر ابو ہے، ادھر دادی ہے، بسم اللہ۔ نیت کی نہیں کرتے؟ کیوں؟ سوچنا، اللہ کے لیے سوچنا۔ کیوں؟ کیونکہ مولوی صاحب تیری کھوپڑی کام کرتی نہیں کرتی؟ میں نے کتاب پڑھنا کیوں چھوڑا؟ میں نے ہاتھ کیوں دھوئے؟ میں دسترخوان پہ کیوں بیٹھا؟ یہ روٹی کھانے کی نیت تھی تو تبھی ہم کہتے ہیں پیارے بھائی آپ گھر سے کیوں نکلے اذان سن کر؟ نماز کی نیت۔ مسواک کیوں کی؟ نماز کی نیت۔ آخری بات ہے جس مسئلے کو ختم کرتے ہیں، ایک صاحب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے اہل توحید میں سے، اور نمازیوں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے بھی نیت کی، وہ نیت بھی سنا۔ سب لوگ نیت کر رہے تھے، یہ بھی سب پہ کھڑے، کہتے نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 4 فرض پیچھے امام کے، فرض اللہ تعالیٰ کے وقت ظہر کا، آگے امام ہے، ادھر عبداللہ ہے، ادھر عبد الرحمان ہے، اوپر چھت ہے، نیچے فرش ہے، پیچھے کوئی نہیں، اللہ اور سلام، ختم، نماز ختم ہوئی، ساری نمازی اس کو پڑھ گئے۔ بھائی بے وقوف، تو یہ بتا اوپر چھت، نیچے فرش، آگے امام، پیچھے کوئی نہیں، ادھر عبداللہ، ادھر عبد الرحمان، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا بھائی مجھے مارو نہیں، میری بات سنو، جس کتاب میں لکھا ہوا ہے نا میں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 4 فرض پیچھے امام کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کے فرض اللہ کے وقت ظہر کا، جس کتاب کے صفحہ نمبر 30 پہ یہ لکھا ہے نا، 32 پہ یہ والی لکھی ہوئی ہے۔ تم اپنے مولوی صاحب سے پوچھو کون سی کتاب میں تمہاری نیت ہے؟ اللہ کی قسم اگلے صفحے پر نہ دکھاؤں تو جتنا مرضی مارنا۔ یہ سارے نمازی اس کو چھوڑ کے مولوی کے پیچھے، مولوی صاحب ساڑھے نیت کتنے لکھی ہے؟ کہتا تھا یہ نہیں لکھی نا، ساڑھے لکھی نہ ہمارے والی کہیں ہے نہ اس کے والی کہیں ہے، اس نے بھی تھوڑی سی اور بڑھا لی، ہم نے تھوڑی سی کم بڑھائی۔ تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے بولنا بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیوی کے ساتھ کے بارے میں جو آپ نے فرمایا وہ صحیح ہے، لیکن اس حدیث کا کیا مطلب ہے جنہوں نے فرمایا جو دور سے سلام پڑھتا ہے اس کو فرشتے پہنچاتے ہیں، جو میری قبر کے پاس پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے، صحیح روایت یہی ہے کہ جو میرے پر درود پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے وہ زمین پہ گھومتے ہیں اور ان کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں، اس کی کیفیت کا علم اللہ کو ہے۔ شیخ مردہ قبر میں زندہ ہے کہ نہیں؟ امام احمد حنبل کا اس بارے میں کیا عقیدہ؟ قبر میں زندہ ہے، قبر کی زندگی کے ساتھ، برزخ کی زندگی کے ساتھ، دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں کہ اسے پتا لگے میری قبر میں مرید آیا ہے یا مرید میں چڑا آیا ہے یا چڑی، اس کو نہیں پتا، وہ اگلے جہان کے اندر ہے۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ قبر میں دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، جیسے احمد رضا خان بریلوی ملفوظات احمد رضا میں لکھتے ہیں کہ سیدی بدوی کبیر کا عرس تھا اور عبد الوہاب شعرانی جا رہے تھے، راستے میں ایک رنڈی ایک کنیز پہ نظر پڑ گئی، تاجر کی کنیز بڑی خوبصورت تھی، ایک ہی نظر میں دل کو بھا گئی۔ یہ جب قبر پہ پہنچا بابا جی کو سلام کہا، بابا جی نے کہا عبد الوہاب تجھے پسند آ گئی؟ کہا پیروں سے کیا چھپانا، دل لبھا گئی، کہا جا ہم نے وہ کنیز تجھ کو عطا کر دی۔ عبد الوہاب کہتا میں سوچتا رہا کہ وہ تھی اس تاجر کی، اتنا امیر آدمی ہے، وہ اپنی کنیز مجھے کیوں دینے لگا؟ تو یہ بابا جی مجھے دے رہے، ابھی یہ سوچ رہا تھا، وہ کنیز قبر پہ آئی اور وہ تاجر بھی ساتھ تھا۔ اس تاجر نے کہا بابا جی سید بدوی کبیر صاحب یہ کنیز میں نے آپ کے دربار کے نام ہیبا کر دی۔ ہیبا ہو گئی، وہ واپس نکلا، بابا جی نے اندر سے آواز لگائی عبد الوہاب اب دیر کاہے کی ہے، اس کو پکڑو اور سامنے والے حجرے میں لے کے اپنی خواہش پوری کر لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح احمد رضا خان بریلوی اسی ملفوظات احمد رضا میں لکھتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نسل کفر نباشد اپنی قبروں میں زندہ ہیں، بلکہ سید احمد باقی صاحب تو یہاں تک کہتے ہیں ان کی بیویاں قبروں میں پیش ہوتی ہیں جن سے وہ شباشی کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ عقیدہ اہل شرک اور اہل بدعت کا عقیدہ ہے کہ وہ قبر میں دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے اور انہیں دنیا کی ہر بات کا علم ہے۔ کیا حنفی عالموں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا کیا سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ جس بندے کے عقیدے میں شرک ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، جس کے عقیدے میں بدعات ہے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے علاقے کے اندر
بریلی اور دیوبند ان دونوں کے عقائد شرکیہ ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ہاں کسی بندے کے عقیدے میں شرک نہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم ان کے پیچھے نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ رفع العین نہیں کرتے یا آمین نہیں کہتے۔ ہمارا ان سے آمین رفع العین کا جھگڑا تو بہت چھوٹا ہے، اصل بنیادی جھگڑا تو اللہ کی توحید کا جھگڑا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے بھی تقلید کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے یہاں مملکہ کے اندر موجود ہیں اور ہم نے ان کے بے بہا دروس سنے ہیں، ان کی کتابیں پڑھی ہیں۔ جو تقلید شخصی ہمارے انڈیا پاکستان میں ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کے اندر وہ تقلید نہیں ہے، وہ تقلید جامد، وہ اندھی تقلید نہیں ہے۔ اس کی آپ کو میں مثال دیتا ہوں۔ میں شیخ عبد الرحمان سلیس کے ایک درس میں بیٹھا ہوا، بیت اللہ شریف میں حج کا درس تھا، حج کے مسائل بیان ہو رہے تھے، تو امام صاحب کہنے لگے کہ اس مسئلے میں امام احمد نے یہ فرمایا، امام مالک نے یہ فرمایا، امام شافعی نے یہ فرمایا، امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا۔ میں اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی بات کو مانتا ہوں کیونکہ ابو حنیفہ کا قول وہی ہے جو محمد رسول اللہ کی حدیث ہے۔ تو یہ تقلید نہ ہوئی، یہ تقلید شخصی نہ ہوئی۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ اصول کرخی عبید اللہ بن دلال بن حسین الکرخی الحنفی کی کتاب ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں اگر سنیے گا، اگر ہمارے امام کے قول کے خلاف قرآن کی آیت آ جائے، ہمارے امام کے قول کے خلاف نبی کی حدیث آ جائے، ہمارے امام کے قول کے خلاف اصحاب کے قول کے خلاف کسی صحابی کا اثر آ جائے تو ہم کہیں گے یہ آیت منسوخ ہے، یہ عمل مردود ہے۔ ان سب کا انکار ہوگا، امام کے قول کا انکار انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تقلید شخصی ہے، یہ جامع تقلید ہے کہ ہمارے لیے صرف ہمارے امام کی بات ماننا واجب ہے۔ جیسے محمود نصر دیوبندی بھی لکھتے ہیں کہ حق اور انصاف یہی ہے کہ امام شافعی کو اس مسئلے میں فضیلت ہے کیونکہ قرآن اور حدیث کے دلائل ان کی طرف ہے، لیکن ہم چونکہ ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم پر اپنے امام کی بات ماننا واجب ہے۔ تو اس طرح کی اندھی تقلید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام رسالت پر غیر نبی کو بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ بہت سے علماء یہاں پر حدیث کی روشنی میں مسئلے بیان کرتے ہیں، پاکستان کے علماء بھی حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ مثلا یہاں کے علماء کہتے ہیں داڑھی کو اپنے ہاتھ میں چھوڑ دو، وہاں کے علماء کہتے ہیں ایک مٹھ چھوڑ دو اور باقی کاٹ دو۔ تو حدیث بیان کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو پیارے بھائی خود علم حاصل کیجیے، خود علم حاصل کیجیے۔ اللہ کے نبی کی احادیث ترجمہ ہو کر ہر زبان کے اندر چھپ چکی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بڑے درد کے ساتھ، ماشاءاللہ اکثر بھائیوں کے گھروں میں فریج ہوگا، واشنگ مشین ہوگی، اے سی لگے ہوئے ہوں گے، کئی کے دروازوں پر گاڑیاں بھی کھڑی ہوں گی۔ اپنے اپنے گربانوں میں جاگو کتنے وہ بھائی ہیں جن کے گھر کے اندر ترجمے والی صحیح بخاری بھی ہے؟ کتنے؟ سوچیے اللہ کے لیے ہمارا حدیث سے تعلق کیا ہے، ہمارا نبی کے دین سے تعلق کیا ہے؟ حدیث کو خود سیکھیے، خود پڑھیے، خود سوچیے، ترجمے کے ساتھ احادیث موجود ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ یہاں کے علماء بھی حدیث بیان کرتے ہیں اور وہاں کے علماء بھی حدیث بیان کرتے ہیں۔ جب آپ اور میں خود احادیث کو پڑھیں گے، سوچیں گے، علماء سے پوچھیں گے، کتاب کا نام پوچھ کے گھر میں جا کے مراجعہ کر کے پھر اگلے درس میں مولوی صاحب کے گلے میں انگوٹھا رکھیں گے تو کوئی مولوی بھی آپ کو ضعیف روایت نہیں سنائے گا، وہ مجبور ہو کر صحیح مسئلہ آپ کو بتائے گا۔ تو یہاں جو علماء بیان کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو بیان کرتے ہیں اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک اللہ کے بندے کا گھر ایسی جگہ پر ہے جہاں پر ایک مسجد ان لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، دوسری ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، تو گھر میں نماز پڑھوں، کچھ لوگ کہتے ہیں گھر میں بھی پڑھ لو، ان کے ساتھ بھی پڑھ لو، ایسا کرنے سے رفعت نہیں ہوگی۔ اگر اہل توحید کی مسجد نہیں ہے تو اہل توحید کو چاہیے اپنے گھر میں نماز پڑھے، اپنے بیوی بچوں کو پیچھا کرے، کھڑا کرے اور اپنی جماعت بنا لے۔ کسی مشرک اور بدعتی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ آپ نے ایک سی ڈی میں شیخ امین ملتانی کے بارے میں کہا کہ کتے کی طرح بھونکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ ہماری سی ڈی ہے علم غیب، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا؟ تیسری سی ڈی، اس کے آخر کے اندر ہم نے باقاعدہ اس کی آواز کے کلپ ڈالے ہیں جو ہمارے پاس بھی موجود ہیں، اس سی ڈی میں موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں
اور ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتوں کے برابر ہیں. آؤ کتوں کا کام بھونکنا ہوتا ہے, مل کر بھونکے. پورا کا پورا مجمع بھونکتا ہے, شیخ امیر ملتانی بھونکتا ہے. گورا ہے یا کالا ہے یہ دیس محمد والا ہے, یہ سارے